السلام علیکم لسنرز. پارٹ 2 شروع کرنے سے پہلے شکر گزار ہیں آپ سب کے کہ آپ نے میرے چینل کو بہت لائک کیا. آج ہمارے چینل کی 100 پوسٹ ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کو کمنٹ میں کہا تھا کہ آپ اپنے نام ڈراپ کریں اور ہم آپ کو شکریہ ادا کریں گے. تو آپ کے نام پیش خدمت ہیں بشرا خادم، رفسا، احسان الحق اور منیب. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور آپ نے اپنے نام ہمارے یہاں پہ کمنٹ میں پوسٹ کیے. اسی طرح ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں. یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہے گی. شکریہ. ابتہاج شاہ اوپننگ سرمنی میں پہنچ چکا تھا. آج اس نے سیاہ شلوار قمیص پر سیاہ ہی ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ ٹانگ پر ٹانگ چبائے بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا. جب سامنے اس کی نظر پڑی تو مسمرائز سے اس کی طرف دیکھنے لگا. 20 سال ہو چکے تھے اور وہ 20 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا اور وہ عورت پہلے دن کی طرح اس کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی. وہ عورت کوئی جادوگرنی تھی جو اتنی نفرت ہونے کے باوجود ابتہاج شاہ کو اس کے دل سے نہیں نکال سکا تھا. آلین کیانی جو ہال میں انٹر ہوتے ہی اسے دیکھ چکی تھی اور اس کے قدم وہی جم گئے تھے. وہ اپنی سیکرٹری کے کہنے پر بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی. آلین کیانی کو لگا کہ اس سے زیادہ کمزور عورت اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتی. وہ اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتی تھی جب اس کے کانوں میں ایک دلکش آواز ابھری تھی. فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا. دنیا کو فیس کرنا سیکھیں. آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کریں. وہ اس آواز پر پیچھے دیکھتی ہے. زاویہ قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا. میں نہیں کر سکتی فیس. میں بہت کمزور ہوں. میں گر جاؤں گی زاویہ. آلین کیانی نے دل کی بات کہی تھی. آپ کو زاویہ کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا. ٹرسٹ می آنی. وہ آلین کا ہاتھ تھامتا اس سے مخاطب ہوا تھا. زاویہ کا آلین کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ ایک وارننگ تھی جسے ابتہاج شاہ نے چیلنج سمجھتے قبول کیا تھا. ارے بھتیجے تم یہاں. ابتہاج شاہ حیرت سے بولا تھا. مسز نورانی کی سیکیورٹی کے لیے اپوائنٹ کیا ہے مجھے. زاویہ نے آلین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. کیوں فوج میں رہ کر فوج کا کام اور وقار خراب کر رہے ہو ان 2 ٹکے کی اداکاراؤں کی غلامی کر کے. ابتہاج شاہ زہر خند لہجے میں بولا تھا. فکر مت کریں میں غلامی ہی کروں گا، آپ کی طرح دلالی نہیں. زاویہ حیدر بھی ہر لحاظ بھلائے اپنے چچا سے مخاطب ہوا تھا. ابتہاج شاہ ایک نازیہ نظر آلین پر ڈالنے کے بعد ربن کاٹنے کا حکم دیتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا تھا. آلین کیانی جو کہ اپنی ایک جاننے والی عورت کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جوس پیتے اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا اور اس کی ساڑی پر جوس گرا تھا. میم آپ پرنسپل آفس کے واش روم میں جا کر صاف کر لیں. پرنسپل اس کے پاس آ کر مخاطب ہوئی تھی جس پر آلین سر ہلاتی اس کے پیچھے چلتی آفس پہنچی تھی. تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ واش روم سے نکلی باہر کی جانب قدم بڑھانے کسی نے اس کو پیچھے سے دبوچ لیا تھا. وہ اس کا چہرہ دروازے کی جانب کیے اس کے گرد بازو پھیلائے اسے دروازے کے ساتھ پن کیا تھا. اب اس شخص نے آگے بڑھتے اپنے ہونٹ آلین کی گردن پر رکھے اور اسے کاٹنے کے انداز میں چومنے لگا. مجھے چھوڑ دے ابتہاج پلیز. آلین نے ہانپتے ہوئے اس سے کہا تھا. آلین درد سے سسکنے لگی تھی. وہ ابتہاج کے لمس سے ناآشنا نہیں تھی مگر آج سے پہلے اس نے ابتہاج کے لمس کو اپنے لیے محبت دیکھی تھی. آج تو ابتہاج اس کو نوچنے کی کوشش کر رہا تھا. عورت کتنی نادان ہوتی ہے نا. اپنے محبوب مرد کے چھونے کو اس کے نوچنے کو محبت سمجھتی ہے، اپنا آپ بار دیتی ہے اور جب وہ محبوب مرد دل سے اترتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اس کا چھونا محبت نہیں فقط ہوس ہے. آج آلین کیانی کو بھی ابتہاج کی ہوس کا اندازہ ہو چکا تھا. ابتہاج اس کے بڑھنا سینے پر جھکا اپنی نفرت اور شدتیں ڈھیلنے میں مصروف تھا جب دروازہ زور سے کسی نے ٹھوکر مارنے کے انداز میں کھولا تھا. آلین کیانی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی وہ ابتہاج کے سینے سے لگی اور ابتہاج نے نامحسوس انداز میں اس کے بڑھنا سینے کو ساڑی کے پلو سے ڈھکا تھا. آلین جیسے ہی پیچھے مڑی تو زاویہ کو دیکھتے اس کا رنگ فک ہو گیا. زاویہ حیدر نے ابتہاج کی باہوں میں آلین کو دیکھا تو غصے اور نفرت سے آگے بڑھا تھا. ارے بھتیجے کیا ہوا؟ تمہاری میڈم تو میرے ساتھ یہاں رنگ رلیاں منا رہی ہے اور تم اس کی سیکیورٹی کا انتظام کر رہے ہو. ابتہاج شاہ ہنستے ہوئے زاویہ سے مخاطب ہوا تھا. آلین نے ابتہاج کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ اپنے اور آلین کی قربت کو زاویہ کی نظر میں غلط رنگ دے چکا تھا. آلین کیانی ایک بار پھر بدکار کہلائی جانے والی تھی. ویسے اس بدکار عورت کو ہر دوسرے دن نئے عاشق کے ساتھ دیکھ کر تم عادی ہو چکے ہوگے. ابتہاج شاہ نے کمینگی کی انتہا کرتے کہا تھا. زاویہ حیدر شاہ آگے بڑھا، اپنا کوٹ اتارا، آلین کی طرف بڑھاتا ابتہاج شاہ کی طرف دیکھتے بولا. آپ جیسے کتے اس کے تلوے چاٹنے کو بے قرار رہتے ہیں مگر افسوس آپ ان کتوں اور گدھوں کے باپ ہیں. آئی جی ابتہاج شاہ
آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ عورت آپ کو اپنی زندگی کے 2 قیمتی پل بھی دے۔ بدکار یہ عورت نہیں، بدکار آپ ہیں جو اکیلی عورت کو نوچنے کے لیے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے عہدے تک کا لحاظ بھول چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اور آپ کے رشتے کا لحاظ بھول جاؤں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ دیکھ لوں گا تمہیں اور اس 2 ٹکے کی اداکاروں کو بھی۔ ابتہار شاہ غصیلی نظر زاوق پر ڈالتا وہاں سے چل نکلا تھا۔ زاوق علین کیانی نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو زاوق نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بس کرتے ہیں، دیکھ لی آپ کی بہادری، بس باتیں بنانی آتی آپ کو۔ میں نہ ہوتا تو بھیڑیا آپ کو نوچ ڈالتا۔ زاوق حیدر بے حد غصے سے اپنے ہاتھوں کا مکہ بناتے دیوار سے مارا تھا۔ علی نے پیچھے سے اسے ہگ کیا اور رونے لگی۔ اب چلیں یہاں سے۔ زاوق حیدر نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ وہ علین کے ڈرائیور کو اس کے گھر لے جانے کا آرڈر کرتا خود علین کو اپنے ڈپارٹمنٹ لے آیا تھا اور اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے بعد دوائی دیتا اسے سلا دیا تھا۔ وہ لائٹس آف کرتا، نمبر ڈائل کرتا کمرے سے نکلا اور فون کان سے لگایا تھا۔ اس کی کال کاٹ دی گئی تھی مگر وہ ڈیٹ بنا کال کرتا رہا جب تک ایک جھنجھلاتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے سپاٹ چہرے پر ایک مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ سائیں، جب کوئی شخص آپ کو کال نہیں کرتا، ریسیو نہیں کرتا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بزی ہے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ انور دورانی ایک تائے لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ باربی، جب کوئی بار بار کال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ضروری بات کرنی ہے۔ زاوق نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا۔ سائیں بابا نماز پڑھنے گئے ہیں، آپ کو جو کام ہے بتا دیں، میں ان کو میسج پہنچا دوں گی۔ انور نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ان کو بولو آنی میرے اپارٹمنٹ میں ہے، ان کی طبیعت سیٹ نہیں ہے، میں کل چیک اپ کراؤں گا ان کا۔ جس دن واپسی ہوئی اس سے 1 دن پہلے ان کو چھوڑ آؤں گا گھر۔ زاوق کی بات سنتے انور پریشانی سے بولی تھی، کیا ہوا ماما کو سائیں؟ وہ ٹھیک ہے؟ انور کے لہجے سے چھلکتی پریشانی نے زاوق کو اداس کر دیا تھا۔ ڈپریشن؟ زاوی نے یک لفظی جواب پر انور نے کال بند کر دی تھی اور وہیں صوفے پہ بیٹھی ٹیک لگائے مرحا سے مخاطب ہوئی تھی۔ ماما کتنی تکلیف میں ہوتی ہیں نا مرحا، ہم کتنی بدقسمت بیٹیاں ہیں جو ان کی تکلیف میں ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ ان کے پاس بابا اور زاوی سائیں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ مرحا تلخی سے مسکرائی تھی۔ جس روز ماما کے نام کے ساتھ بدکار کا ٹیگ اتر گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ بھی۔ وہ یہ کہتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہاؤ آر یو دیئر؟ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ فریحہ نے کمرے میں پہنچتے ہی سدید کو میسج کیا تھا۔ یس آئی ایم ہیئر۔ سدید، جو کہ CSS کے ایگزامز کی تیاری کے لیے اکیڈمی جوائن کر چکا تھا، ابھی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھے موبائل کے بیپ پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سامنے ہی مرا کا میسج دیکھتے مسکرایا تھا۔ کیا تم مجھ سے دوستی کر سکتے ہو؟ مریا نے اسے دوستی کی آفر کی تھی۔ نہیں، میں آپ سے فلرٹ کرنا چاہتا ہوں، فلرٹ کی اجازت دے دو مجھے۔ سدید نے اسے سیدھا رپلائی کیا تھا۔ دنیا کا پہلا شخص ہوگا جو فلرٹ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہاؤ شریف۔ مریحہ نے ہنستے ہوئے اسے کال کی اور کال ریسیو کرتے ہی اس سے بولی تھی، ہاں تو شریف ہی ہوں نا، اور فلرٹ کی اجازت مانگ رہا ہوں، کل مجھے الزام نہ دو بے وفائی کا۔ سدید شاہ نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ بہت کمینے آدمی ہو، فریحہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ بہت سیکسی عورت ہو تم، سچ میں، تمہیں دیکھتے ہی میرے اندر کا عمران ہاشمی جاگ اٹھتا ہے۔ سدید شاہ نے کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے کہا تھا۔ عورت؟ واٹ ڈو یو مین؟ تمہیں میں عورت لگتی ہوں؟ یو بلڈی۔ مریحہ کا لفظ عورت سنتے ہی پارا ہائی ہو چکا تھا۔ عورت نہیں ہو؟ اچھا تو تم لڑکی ہو، چلو یہ تو کنفرم ہو ہی گیا، تمہیں عورت میں ہی بناؤں گا شادی کے بعد۔ سدید شاہ بے شرمی کے انداز میں کہتا مریحہ کو تپا ہی گیا تھا۔ نہ تم اس قابل ہی نہیں ہو گھٹیا آدمی کہ تم سے بات بھی کیجیے، تم جانتے بھی ہو میرے بھیا کو، وہ تمہارے اس شہر میں جینا حرام کر دیں گے۔ مریحہ، جو کہ اپنی ماں کی طبیعت کی خرابی کا سن کر پریشان ہو گئی تھی، سدید سے بات کرنے کے بعد اس کے دماغ سے وہ ٹینشن نکل چکی تھی۔ اب وہ ساری فرسٹریشن سدید پر نکال رہی تھی۔ کیوں، تمہارے بھیا زمینی خدا ہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو سن لو بی بی، سدید شاہ کسی زمینی خدا سے نہیں ڈرتا۔ اوکے مائی بیبی، جب بھی کوئی ٹینشن ہو مجھے کال کر لیا کرو، کیا ہے نا، تمہاری ہر ٹینشن کا حل سدید شاہ کے پاس ہے۔ سدید نے یہ کہتے کال کاٹ دی تھی۔ اس کو کیسے پتہ چلا میں پریشان ہوں؟ مریحہ کا رخ اب نہیں سوچوں کی طرف تھا۔ ابتہار شاہ، جو غصے کی حالت میں گھر پہنچا، سیدھا اپنے کمرے میں جا کر شراب کی بوتل اٹھائے صوفے پر بیٹھ کر شراب پینے لگا تھا۔ ادھر آؤ۔ زامیہ، جو کہ ابھی کمرے میں آئی تھی، اس کو دیکھتے ہی ابتہار شاہ غصے سے بولا تھا۔ زامیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی تھی۔ جی؟ زامیہ نے سوال کیا تھا۔ بلیک ساڑی پہن کے آؤ، ابتہار نے حکم دیتے انداز میں کہا تھا۔
سامیہ محبت سے مسکراتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی اور ایک انڈین اسٹائل کی بلیک لیس ساڑی پہنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سٹ آن مائی لیپ۔ سامیہ شاہ جیسے ہی باڈی اسپرے کرتی ابتہاج کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے حکم پر اس کی طرف بڑھی اور اس کی طرف منہ کر کے اس کی گود میں بیٹھی۔ ابتہاج شاہ جو کہ ایک ہاتھ میں وائن پکڑے گھونٹ اپنے قلب میں اتار رہا تھا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے مشروب زامیہ کے لبوں کے پاس لے جاتے اس کے سینے پہ انگلی ڈالا تھا اور اب اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ کے اس شراب کا ذائقہ چکھنے لگا تھا۔ سامیہ شاہ حیران سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابتہاج کا یہ انداز اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ خود کو ابتہاج کے حوالے کرتی اس کی شدتوں کو سہنے کے لیے مکمل تیار ہو چکی تھی۔ ابتہاج شاہ زامیہ کے جسم کو بے دردی سے استعمال کرنے کے بعد اس سے الگ ہوا۔ سامیہ نے اسے محبت اور جذبات میں گلے لگایا تو ابتہاج نے اسے جھڑکتے ہوئے پیچھے ہٹایا تھا۔ اس کی کہنی کو غصے سے پکڑے وہ اپنے قریب کرتے بولا، تمہیں وہ بات نہیں ہے زامیہ شاہ جو علین کے پل بھر کی غربت میں ہے۔ میں جس سکون کی تلاش میں تمہارے پاس آیا تھا وہ تو ملا ہی نہیں۔ اب دفعہ ہو جاؤ اور شکل گم کرو اپنی۔ ابتہاج شاہ اسے جھڑکتے پینٹ پہنتے اٹھا تھا۔ آپ کو جب سب کچھ جائز اور پاک مل رہا ہے تو گند پر شوق سے جائیں گے نا؟ میں آپ کو حلال طریقے سے ملی مگر آپ کو تو حرام کو منہ لگانے کا شوق ہے ابتہاج شاہ، تبھی تو اس بدکار علین کے پاس منہ مارتے سکون ملتا ہے آپ کو۔ سامیہ بول رہی تھی جب ابتہاج نے ایک تھپڑ مارا اس کے منہ پر۔ دس از مائی لاسٹ وارننگ زامیہ شاہ، اگر آج کے بعد تم نے علین کو بدکار کہنے کی جرأت کی تو تمہاری زبان کتوں کے آگے ڈال دوں گا زامیہ شاہ۔ ابتہاج شاہ وارننگ دیتے انداز میں زامیہ سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ گراؤنڈ میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی دونوں ہاتھ تھوڑی پہ ٹکائے بڑی دلچسپی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے انابی لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ آف وائٹ شرٹ، بلیک جینز اور بلیک ہی کوٹ شوز پہنے، سبز آنکھوں پر گلاسز لگائے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر وہ اس شخص کی مہارت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ گراؤنڈ میں ابتہاج شاہ اور سالار درانی سفید گھوڑوں پر بیٹھے تمام شہ سواروں کو پیچھے چھوڑتے آگے بڑھ رہے تھے۔ سالار درانی اس کھیل کا منجھا ہوا کھلاڑی تھا، اسے شہ سواری میں ہرانا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ ابتہاج شاہ تو جیسے ہی سالار کو آگے بڑھتے دیکھتا اس نے ایک جسم میں گھوڑے کی زین کھینچی اور سالار درانی کو بڑے شاطرانہ انداز میں دھکا دیتا آگے بڑھا تھا۔ سالار درانی جس کا دھیان سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف تھا وہ دھکا لگنے پر خود سے بیلنس نہ رکھ سکا اور اس کا گھوڑا بھی ہنہنانے لگا۔ سالار نے گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کی مگر ناکام اور گھوڑے سے گر گیا۔ علین کیانی جو سب سے اگلی نشست پر بیٹھی تھی وہ ابتہاج کی حرکت نوٹ کر چکی تھی۔ سالار کے گرتے ہی وہ فوراً سے اٹھی مگر باؤنڈریز کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ وہ کھیل ابتہاج شاہ جیت چکا تھا مگر لوگ اس کی جیت کو بھول کر سالار درانی کے زخمی وجود کی طرف متوجہ تھے۔ ابتہاج شاہ کا اپنا یوں نظر انداز ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ شروع سے ہی سینٹر آف اٹینشن بن کر رہنے کا عادی تھا۔ اس نے غصے سے ایک نظر ہجوم کے لوگوں کو دیکھا اور غصے سے اپنے گھوڑے سے اترتا سالار کی طرف بڑھا تھا۔ سالار درانی جو کہ ڈاکٹرز کی ٹیم میں گھرا بینڈیج کروا رہا تھا ابتہاج کی طرف دیکھ کے بولا، چیٹر، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ تم اپنی جیت کے لیے اپنے سب سے قریبی دوست کو تکلیف دینے سے باز نہیں آئے۔ سالار نے کہتے ہی آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کسی بھی بات کا ابتہاج پر اثر نہیں ہونے والا۔ وہ ضدی، خود سر اور خود پسند تھا۔ اچھا سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا میں تیرا اتنا بڑا نقصان کر دوں گا، ابتہاج سر کھجاتے ہوئے بولا تھا۔ تجھے تو سالار درانی 100 خون معاف کر دے، یہ تو چھوٹی سی چوٹ ہے۔ سالار درانی محبت سے چور لہجے میں ابتہاج کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ بابا۔ سالار درانی جو کہ ماضی کی یادوں میں گم تھا انود کے پکارنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ انود درانی وہ واحد ہستی تھی جو سالار درانی کے دکھوں، تکلیفوں اور دھوکے سے بھرے ماضی کو بھلانے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ ابتہاج شاہ کو یاد کر رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ اس کی یادوں کا رخ تلخیوں کی سمت ہوتا، انود کی میٹھی آواز اسے ان یادوں سے باہر نکال آئی تھی۔ بابا، زاوی سائی کا فون آیا تھا، ماما ان کے پاس رہیں گی۔ مگر کیوں؟ سالار درانی کے استفسار پر انود درانی نے سب کچھ منوان بتایا۔ سالار نے پریشانی سے زاوی کو کال بیک کیا جو کہ پہلی ہی رنگ پہ اٹھا لی گئی تھی۔ زاوی تمہاری آنی؟ میجر زاوی نے سالار کے لہجے کی پریشانی محسوس کرتے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ ماموں، میں آنی کو ٹھیک کر کے آپ کے پاس لے آؤں گا، پلیز ٹرسٹ می۔ زارق کی بات سنتے سالار درانی نے ایک سر داب بھری تھی۔ میں علین اور انود کے معاملے میں شاہ خاندان کے کسی فرد پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ سالار کے ٹھوس لہجے پر زاوی کے لہجے پر لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔
شاہ خاندان کا ہر فرد آپ کے بغیرت دوست کی طرح نہیں ہے ماموں۔ وہ ویسے بھی آپ نے خود سے اجازت دی تھی کہ وہ آپ کے گھر پر نقب لگائیں۔ اگر ایسے ہی آپ 20 سال پہلے ڈٹ جاتے نا تو میری آنے کی زندگی میں اتنا زہر نہ گھلتا۔ مسز زاوک بھی ہر لحاظ بھلائے سولار سے مخاطب ہوا۔ انور درانی جو پاس بیٹھی سب سن رہی تھی، وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی اور کمرے میں جاتے ہی اس نے زاوک حیدر شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ کیا یہ نمبر مریحہ نے کچھ دن پہلے اس کے فون میں سیو کیا تھا، مگر اس کے باوجود انور درانی کو نمبر پہلے سے یاد تھا۔ کچھ لوگوں سے ہمارا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سے وابستہ ہر بات، ہر رشتے کو یاد رکھتے ہیں۔ انور درانی بھی زاوک شاہ سے وابستہ ہر چیز، ہر بات کو یاد رکھے ہوئے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی آج تک اس تعلق کو کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ وہ اپنے اور زاوک کے تعلق پر بہت کنفیوز تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کون سی بات ہے جو اسے زاوک سے جوڑے ہوئے ہے۔ انود بات کر رہی ہوں سائیں۔ میجر زاوک جو ابھی چھٹی ایکسٹینڈ کروا کر گھر لوٹا تھا، اسکرین پر باربی کالنگ دیکھ کے مسکرایا تھا۔ فون کان سے لگاتے اس کی مسحور کن آواز اسپیکر کے پار گونجی تھی۔ جانتا ہوں باربی۔ انور حیران ہوئی، فون کان سے ہٹاتی اسکرین کو گھورنے لگی۔ وہ میجر زاوک تھا، اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ وہ انور کا نمبر آلریڈی حاصل کر چکا تھا۔ انور سر جھٹکتے ہوئے اس سے بولی تھی، آپ کی جرأت کیسے ہوئی میرے بابا سے بے بنیاد پہ الزام لگانے کی؟ آپ اور آپ کا عظیم خاندان کتنے پانی میں اچھے سے جانتی ہوں۔ نیکسٹ ٹائم میرے بابا سے اس لہجے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیے گا۔ مائنڈ یور لینگویج انور درانی۔ نیکسٹ میرے ساتھ اس ٹون میں بات کی تو تمہاری زبان کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ مرزا زاوک حیدر شاہ ایسی ٹون کا عادی نہیں ہے۔ انور درانی جو بات کر رہی تھی اسے ٹوکتے ہوئے مرزا زاوک نے وارننگ دیتے انداز میں کہا تھا، تم بہت سر چڑھ چکی ہو، اور مرزا زاوک کو سر چڑھی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ ڈرو اس دن سے جب تم مرزا زاوک کی نفرت کی بھینٹ چڑھو گی۔ مرزا زاوک نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو انور درانی نے ایک سسکاری بھری تھی۔ سائیں، انور درانی روتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری طرف مرزا زاوک نے ایک زوردار مکہ دیوار پہ مارا تھا۔ باربی پلیز رو مت، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ مرزا زاوک انور کے رونے کی آواز سن کر بے بسی اپنے بالوں کو مٹھی میں بھینچتے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ باربی میں سب ٹھیک کر دوں گا، مرزا زاوک نے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ مجھے میری ماما صحیح سلامت واپس چاہیے۔ مجھے ثابت کرنا ہے کہ اصل بدکار کون ہے۔ میری ماما کے نام کے ساتھ لگے یہ بدکار لفظ کا ٹیگ ہٹانا ہے مجھے۔ میں شاہ خاندان کو ان کا اصل چہرہ دکھانا چاہتی ہوں زاوی صاحب، انور درانی نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، اور دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا گیا تھا۔ سدید شاہ اور مریحہ درانی کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سدید نے مریحہ سے ملنے کی فرمائش کی تھی۔ آج مریحہ سدید سے ملنے کی نیت سے گھر سے نکلی تھی۔ ریڈ ویسٹرن سٹائل سر ٹاپ اور اسکن میکسی بالوں کو کھلا رکھے ہلکے میک اپ میں مریحہ درانی سٹائلش لگ رہی تھی۔ ان دونوں بہنوں کو سٹائل کیری کرنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ وہ جیسے ہی ہال میں انٹر ہوئی، سامنے ہی سدید حیدر ایک ٹانگ دیوار پر ٹکائے دوسرے ہاتھوں کو پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے ببل گم چھپاتا سر سے پاؤں تک مریحہ کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ مریحہ نے بھی آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتے بالوں پر ٹکائے اور بہت غور سے سدید حیدر کو دیکھنے لگی۔ ریڈ شرٹ اور بلیک جینز میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سدید حیدر جو سیٹی بجانے کے انداز میں ہونٹوں کو گول کیے مریحہ کو دیکھ کر آخرکار بول اٹھا، کوئی ایک ساتھ اتنا ہاٹ اور کیوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ نظر ہٹانا مشکل ہو جائے۔ سدید حیدر مریحہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ریلی کوئی اتنا فلرٹی اور ہینڈسم کیسے ہو سکتا ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی دور رہنا مشکل ہو جائے؟ مریحہ درانی ایک ادا سے اس کے پاس چلتی ہوئی آئی اور اس کی پیشانی پر اپنی انگلی رکھتے نیچے کی طرف بڑھائی، جس پر مریحہ کی انگلی سدید کے ہونٹوں کے قریب پہنچی۔ سدید نے اس کی انگلی اپنے ہونٹوں میں لیتے چوسنا شروع کر دی۔ سدید اپنا ایک ہاتھ پاکٹ سے نکالتا مریحہ کی کمر میں ڈالتا اپنے قریب کر چکا تھا۔ ریا، سب کچھ یہاں سے کرنا ہے کیا؟ اندر تو چلو۔ سدید حیدر مریحہ کی کان کے پاس سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ مریحہ جو آنکھیں بند کیے سدید کو محسوس کر رہی تھی، اس کی سرگوشی سنتے جھیمتے ہوئے اس کے پاس سے ہٹی تھی۔ تو انہوں نے ایک ساتھ ڈنر کیا اور خوب باتیں کی۔ اب مریحہ واپسی کے لیے گھر جانے کے لیے اٹھی تو سدید نے اسے ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی۔ سدید اور مریحہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے درانی ہاؤس کے قریب پہنچے جب مریحہ نے گاڑی روکنے کو کہا تھا۔ آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ سدید حیدر نے گاڑی روکتے مریحہ کا ہاتھ تھاما۔ مریحہ جو باہر نکلنے کا سوچ رہی تھی، اس نے سدید کی طرف دیکھا۔ سدید آہستہ
سے آگے بڑھتے مریحہ کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ کیے۔ مریحہ نے بھی اس کے ہونٹوں کا استقبال کرتے اپنے ہونٹ وا کیے اور دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے ہونٹ چومتے اور چوستے رہے۔ کافی دیر بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور سدید نے مریحہ کے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے جال بناتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ گردن سے ہوتا اس کے سینے پر جیسے اپنے لب رکھے تو مریحہ کانپ اٹھی۔ سدید سر نفی میں ہلاتے مریحہ سے دور ہوا اور اس کے چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنایا۔ مریحہ نے جیسے اس کی طرف دیکھا، سدید نے اپنا انگوٹھا مریحہ کے لبوں پر پھیرتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، ریا میں مانتا ہوں میں فلرٹی ہوں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے بات کبھی مت بھولنا کہ سدید حیدر شاہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، فلرٹی کمینہ۔ فریحہ دورانی سدید کی بات پر فریز ہو گئی، مگر پھر بھی اس کی بات کو مذاق کا رنگ دیتے اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جو سدید کی باتوں نے اس کے دل پہ کیا تھا۔ وہ سدید کے گال تھپکتے گاڑی سے نکلی، مگر ایک ایک قدم اس کے لیے اٹھانا مشکل تھا۔ کیا آلین کے آنے کی داستان ایک بار پھر دہرائی جانے والی تھی؟ کیا آلین کے آنے کے بعد مریحہ درانی کو بدکار کا ٹیگ ملنا تھا؟ کیا سدید شاہ بھی افتخار شاہ کی طرح مریحہ کو ذہنی مریض بنانے والا تھا؟ میجر ذاوق نے دن رات آلین کا خیال رکھا، اسے فرسٹریشن سے نکالنے کی کوشش کی تھی، اس کو وقت اور توجہ دی۔ آلین کے آنے ایک بار پھر سے اذیتوں کی بھٹی میں جلنے لگی تھی۔ سالار نہیں آیا۔ آج کافی دنوں بعد آلین نے ذاوق سے پوچھا تھا، آپ کو ان کی ضرورت ہے؟ ذاوق نے سوال کیا تھا۔ ہاں، آلین نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ ایک بات بولوں آنی؟ ذاوق نے پرسوچ انداز میں آنی سے کہا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے اجازت کب درکار ہوتی ہے؟ آلین کے آنی نے میجر ذاوق کی طرف دیکھا، کہاں یہ لڑکا دن بدن اسے اپنے احسانوں تلے دبا رہا تھا۔ آنی اپنی بقا کی جنگ خود سے لڑنا سیکھے، ہر بات سالار درانی اور میجر ذاوق آپ کی ڈھال نہیں بنے گا۔ آلین کے آنی کو ہی کہتے ہی میجر ذاوق کمرے سے باہر نکلا، وہ آلین پر سوچوں کا ایک نیا در وارد کر چکا تھا۔ ہے سالار دورانی، آؤ تمہیں لفٹ دے دیتا ہوں۔ سالار دورانی جو کہ 2 دن پہلے ہی اسلام آباد واپس پہنچا تھا، آلین کے ذاوق کے گھر موجودگی پر اپنے آپ کو بچیوں میں مصروف کر چکا تھا۔ آج وہ انوٹ کی فرمائش پر صبح سے راولپنڈی آئے ہوئے تھے، کیونکہ میجر ذاوق بھی آلین کو اپنے ساتھ راولپنڈی میں رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دنوں تک انوٹ کی سالگرہ تھی اور سالار دورانی اس کی سالگرہ کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ ایک ایونٹ آرگنائزیشن کے پاس جا کر معاملات سیٹ کرنے گیا تھا اور وہ سب کو سرپرائز رکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی سڑک کے کنارے خراب ہو چکی تھی اور موسم بھی خراب تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کو خراب موسم سے ڈر لگتا تھا۔ وہ لفٹ لینے کے ارادے سے سڑک پہ کھڑا تھا جب ابتہاج شاہ نے اس کے سامنے اپنی گاڑی روکی تھی۔ ابتہاج شاہ رائل بلو شلوار قمیض میں بلو ویسٹ کوٹ پہنے اپنی شاندار پرسنالٹی سے آج بھی سرداری کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سالار دورانی کچھ سوچتے ہوئے اس کی گاڑی میں بیٹھا کیونکہ وہ جلد از جلد انوٹ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ آبویسلی تم آلین میڈم کی چاکری میں مصروف ہو گئے۔ ابتہاج شاہ نے طنز کے تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ شوہر کو بیوی کا سرپرست بنایا گیا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کو عزت دینا شوہر کا فرض ہے، سالار دورانی نے ایک لفظ پہ زور دیتے کہا تھا۔ اور جو لوگ بیوی کو فقط جسمانی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہوں ان کو محبت اور عزت دینی چاکری سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ اس رشتے کی خوبصورتی کو سمجھ نہیں سکتے۔ سالار دورانی کا ایک لفظ ابتہاج شاہ کو کچوکے کی طرح لگا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اور زامیہ کے رشتے کو کسی نے سر بازار عیاں کیا ہو۔ وہ خود پر ضبط پاتا بولنے لگا، ویسے ڈائلاگ اچھے بول دیتے ہو، تمہاری نیکسٹ مووی میں یہی ڈائلاگ ایڈ کرنا۔ اور ایک بات بتاؤں، دوست سمجھ کر بتا رہا ہوں، مجھے دیکھتے ہی آلین کی یعنی محبت کی تپش میں جلنے لگتی ہے۔ اس کے سرخنابی ہونٹ کپ کپا جاتے ہیں، گالوں پر سرخی چھا جاتی ہے۔ وہ آج بھی میرے لمس پر تڑپ اٹھتی ہے۔ اس بات کا ثبوت میرے پاس اس سے چند دن پہلے کی حسین ملاقات ہے۔ ابتہاج شاہ اپنے تئیں سالار کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سالار دورانی تو نہ جانے ضبط کے کون سے مرحلے پر تھا کہ اس نے یہ بات بھی کڑوے گھونٹ کی طرح پی لی۔ اسے آلین کی فرسٹریشن کی وجہ سمجھ آ چکی تھی۔
گاڑی روکو ابتہاج، مجھے نماز پڑھنی ہے، ٹائم نکلا جا رہا ہے۔ سالار نے ابتہاج سے کہا تھا۔ ارے واہ سالار دورانی، تمہیں نماز بھی آتی ہے؟ میں تو سنا محبت میں لوگ مجنوں ہوئے پھرتے ہیں، رب کس کو یاد رہتا ہے؟ ابتہاج شاہ نے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ محبت وہ نہیں ہوتی جو آپ کو شرابی بنا دے۔ سالار دورانی بھی ابتہاج شاہ کے ڈیش بورڈ پر شراب کی بوتل دیکھ چکا تھا اور اسے شدید افسوس ہوا تھا کہ شخص کیا سے کیا بن گیا۔ فقط ایک غلط فہمی نے اسے انسانیت کے درجے سے گرا دیا تھا۔ تم اس علاقے کے بے تاج بادشاہ ہو نا آئی جی ابتہاج شاہ، تمہیں کسی کا باپ بھی سرے عام شراب پینے سے روک نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہر عروج کو زوال ہے، تمہیں بھی زوال آئے گا۔ ابتہاج شاہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اور ایک بات ابتہاج شاہ، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو ذہنی مریض نہیں بنایا جاتا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم جو علیم کیانی کی محبت کے دعوے دار تھے، تم نے ہی اسے ذہنی مریضہ بنا دیا۔ سالار دورانی سر جھٹکتا گاڑی سے نکل چکا تھا۔ ابتہاج شاہ نے غصے سے ہاتھ مارا اور اپنا سر گاڑی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ I don't love Aline. I just hate you and one day I will prove it. یہ منظر ایک کوٹھے کا تھا جہاں نرگس بی بی گاؤ تکیے سے منہ ٹیک لگائے، منہ میں پان دبائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سامنے ہی لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی۔ ارے چکنے، تو ابھی تک نیا مال نہیں لایا؟ کب سے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نرگس بھائی نے شیشہ پیتی لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بے فکر ہو اماں، اس بار تمہیں سوچ سے بڑھ کر مال قابو کیا ہے، بس اس کو آہستہ آہستہ اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ پہلے خود مزے کروں گا، پھر اس کو تیرے حوالے کروں گا۔ تو نے جتنے پیسے مجھ پہ خرچ کیے ہیں وہ لڑکی ایک رات میں ہی تجھے واپس کروائے گی۔ لڑکے نے آنکھ دباتے انتہائی کمینگے پن سے کہا تھا۔ مجھے تجھ پہ ٹکے کا بھروسہ نہیں، یہ سب تمہارے دعوے اور شوقیاں ہیں۔ نرگس بھائی نے لڑکے کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا کاروبار تھا لڑکیوں کو ٹریپ کر کے اس کوٹے کی زینت بنانا۔ لڑکے نے کچھ سوچتے ہوئے کال ملائی جو کہ پہلی بیل پہ اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں تھی جانو؟ لڑکے نے ایک دم ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ بابا گھر آ گئے ہیں، میں زیادہ تر ان کے ساتھ ہوتی ہوں، رات تم سونے نہیں دیتے، جسم تھکاوٹ سے چور ہے۔ لڑکی نے تفصیل بتائی تب لڑکا مزید گویا ہوا تھا۔ ارے سویٹ ہارٹ، مائی بیبی، میں تو تمہیں ابھی کچھ کر ہی نہیں رہا، تم مجھ پر کیسے الزام لگا سکتی ہو میں سونے نہیں دیتا؟ تمہارا جسم تھکن سے چور تو ضرور کروں گا ایک دن۔ اس کی ذو معنی بات سن کے لڑکی کے چہرے پر شرمندگی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں جا رہی ہوں، تم بہت بے شرم ہو۔ لڑکی نے کھلکھلاتے ہوئے کال بند کی تھی۔ یہ کون لڑکی ہے، ذرا مجھے بھی بتاؤ، نرگس بھائی نے تجسس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ یہ بہت بڑی آسامی ہے نرگس بھائی، آئی جی ابتہاج شاہ کی بیٹی التفات شاہ۔ یہ وہ لڑکا یہ کہتے ہی بھائی کو شوق کرتا اس حال سے نکل گیا تھا۔ دوسری جانب رات کے 12 بجے التفات شاہ ہمیشہ کی طرح گندی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس لڑکے کی ہدایات پر عمل کرتی خود کو تسکین پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس لڑکے سے ملنا چاہتی تھی، وہ اس کھیل میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ آسمان برابر برس رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کونے میں ڈری سہمی ہوئی تھی۔ بارش اسے پسند تھی مگر بجلی کی کڑک اور اندھیرے سے وہ ہمیشہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ اسے تنہائی سے ڈر لگتا تھا۔ ہر بار اس موسم میں اس کے بابا اس کے پاس ہوتے تھے مگر آج وہ بابا کا انتظار کر رہی تھی اور اب لائٹ بھی جا چکی تھی۔ مریحہ کی طبیعت خراب تھی جس وجہ سے وہ ٹیبلٹ لے کے سو چکی تھی مگر وہ تنہا اس اپارٹمنٹ کے کمرے میں فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ نور دورانی ایک مشہور بلاگر، ماڈل اور ایکٹریس کی زندگی کا تاریک پہلو تھا جس سے چند لوگ آگاہ تھے۔ وہ دنیا کو مضبوط نظر آنے والی لڑکی اندر سے بہت کمزور تھی۔ کسی حادثے نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو آواز پیدا ہوئی جس پر وہ مزید کانپ اٹھی تھی اور خوفزدہ نظروں سے روشنی کی طرف دیکھنے لگی جو آنے والے نے موبائل کے فلیش لائٹ سے کمرے میں کی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا نور کی طرف بڑھا اور اس کے کانپتے وجود کو اپنے مضبوط باہوں میں لے لیا تھا۔ باربی ریلیکس، آئی ایم ہیئر، میرزا سارق نے انود کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس موسم سے انود کتنا ڈرتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سالار دورانی اس کی باربی کو اکیلا نہیں چھوڑتا مگر پھر بھی وہ آج انود کے پاس جانے کیا سوچ کے آیا تھا اور اندھیرا خاموشی دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا انود کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ انود دورانی کے خود کو کسی کے مضبوط حصار میں دیکھ کر آہستہ آہستہ اب اس کے حواس بحال ہونے لگے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اس کا سائیں تھا۔ وہ ڈر اور خوف سے
زاوق کے گلے لگ گئی تھی۔ سائیں ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ فقط اتنا ہی بولی تھی کہ مرزا زاوق نے اسے اپنی باہوں میں لیے کمرے سے باہر نکلا اور موبائل کی روشنی میں کچن کی طرف بڑھا۔ اس نے انود کے لیے کھانا گرم کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ انود دورانی اس کی اس قدر مہمانیوں پر نرم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی جب میجر زاوق نے اسے اسی باہوں میں اٹھائے صوفے پہ بٹھاتا اور انود کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ انود تم میرا سکون ہو۔ میجر زاوق کی آواز انود کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ انود کچھ بولتی، زاوق نے اس کے لب اپنے لبوں میں لے کے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، انود نے اسے دھکا دے کے پیچھے گرایا تھا۔ آپ دور جا سکتے ہیں سائیں، مگر جب چاہیں قریب نہیں آ سکتے۔ جسٹ اسٹے اوے فرام می، انود کہتے ہی وہاں سے جانے لگی جب زاوق نے اس کے ہاتھوں کی کلائی پکڑتے مروڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ جانے سائیں، تم سے تو تمہارا سائیں شادی کے بعد سارے حساب چکتے کرے گا، اس لیے جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تھوڑی بہت نزدیکی برداشت کرو۔ زاوق کے دو زمانی جملے نے انود کے گال شرم سے سرخ کر دیے تھے۔ 5 دن بعد آلین کیانی سرخ ساڑی پہنے، بالوں کو حسب معمول کھلا چھوڑے لائٹ میک اپ میں گریسفل لگ رہی تھی۔ میجر زاوق کافی کا کپ پکڑے ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئے جب آلین کے باڈی اسپرے کرتے ہاتھ رک گئے تھے۔ فائنلی آپ گھر جا رہی ہیں مجھے اکیلا چھوڑ کے؟ زاوق نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ ہاں، تم بھی آ جاؤ، انہوں نے آفر کی تھی، تاکہ آپ کی لاڈلی بیٹی اپنے سائیں کو دیکھ کے دن رات کرتی رہے۔ میجر زاوق نے انود کے متوقع ریاکشن کا سوچتے ہوئے کہا تھا۔ خیر آنی میرا کام کریں گی نا؟ اس نے آلین کو بولتے دیکھ کر بات بدلتے کہا تھا۔ ہاں، اس کمپنی کو سالار ٹینڈر دیتا ہے، میں سالار کو منع کروں گی، وہ لوگ خود اپنے پاؤں کے بل چل کر تمہارے پاس آئیں گے، ڈونٹ وری۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو مجھے دوسرا حربہ استعمال کرنا آتا ہے، آلین کی آنی نے غصے سے کہا تھا۔ ارے آنی، بس میرا کام کرتے سیدھے طریقے سے، آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب نہ ہو اور میرا کام بھی ہو جائے۔ میجر زاوق نے اپنے دوست کے ساتھ اس کے بزنس میں کافی انویسٹمنٹ کی تھی، مگر اب وہ مکر گیا تھا اور میجر زاوق اپنی اماؤنٹ اسے واپس لینا چاہتا تھا۔ ہاں، میری ریپوٹیشن؟ لائک سیریسلی زاوق، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اسمبلی میں ٹریجری بینچز پر بیٹھتی ہوں، کسی کے باپ کی بھی جرت نہیں آلین سالار دورانی کا بال بھی بیکا کرے۔ آلین کیانی کے لفظ چباتے ہوئے بولی تھی۔ دیٹس لائک مائی آئرن لیڈی۔ میجر زاوق آگے بڑھتے آلین کے سر پہ لب رکھے اسے ہمت دیتے گویا ہوا تھا۔ آنی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ابتہار شاہ کو برباد کرتے۔ ابتہار شاہ نے آپ کی محبت اور دیوانگی دیکھی ہے، بس اب آپ کی نفرت دیکھنی چاہیے۔ میں تمہاری چاہ کا مان رکھوں گی زاوق، آلین شاہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اب وہ ابتہار سے بدلہ لینے سے پہلے اپنے سالار کو دوبارہ سے اپنانا چاہتی تھی، اپنی مرضی سے اسے خود سپردگی دینا چاہتی تھی۔ کائنڈلی شو یور لو اینڈ رسپانس آفٹر ریڈنگ دا ایپیسوڈ۔ آلین آج شوٹنگ کے دوران مکمل طور پر گمسم تھی۔ اس کی غیر حاضر دماغی نے سالار دورانی کو پریشان کیا ہوا تھا۔ علی سب ٹھیک ہے نا؟ سالار دورانی تیز قدم اٹھاتا آلین کی طرف بڑھا تھا اور اسے قدوں سے تھامتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آلین نے نظر چراتے ہوئے کہا اور پھر اپنا رخ بدل دیا تھا۔ وہ خود منگنی کے بعد سے اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابتہار شاہ جیسا خوبرو مرد اس کی حواسوں پر چھا چکا تھا۔ اس پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ سالار سے کبھی محبت نہیں کر سکی۔ اس نے سالار کی دوستی کو محبت کا رنگ دیا تھا، مگر ابتہار شاہ کی اس کے ساتھ زندگی میں انٹری نے اسے ہوش دلایا تھا۔ اس کو احساس ہوا کہ جلد بازی میں اس نے اپنی زندگی کا غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اور یہ بات آلین کیانی کو خوب محسوس ہوئی تھی، مگر وہ ابتہار کی فیلنگ سے بھی تو واقف نہ تھی۔ اسے اب سالار کے ساتھ بھی نبھانا تھا اور یہ فیصلہ اسے بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ آلین نے دل پہ پتھر رکھے فیصلہ لے لیا تھا، مگر وہ چاہ کے بھی ابتہار کے سر سے خود کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں سالار، آلین نے خود کو کمپوز کرتے سالار سے کہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا نہیں لگ رہا، تم ٹھیک ہوتی تو اس وقت تمہارے چہرے پر بے چینی رقصہ نہ ہوتی علی، سالار دورانی نے آلین کو کھوجتی نظروں سے کہا تھا۔ ہیلو گائز۔ اس سے پہلے آلین سالار سے مزید بحث کرتی ایک مردانہ سحر انگیز آواز نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔
وہ اس سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جانے قسمت کیسے کھیل رہی تھی۔ ارے ایس پی صاحب آپ! سالار دورانی نے آگے بڑھتے ابتہاج کو گلے لگایا تھا۔ ابتہاج کی نظر مسلسل آلین پر تھی، مگر آلین اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ یار بس یہاں سے گزر ہو رہا تھا، سوچا تم سے مل لوں۔ لگتا ہے آلین بھابھی کو میرا آنا پسند نہیں آیا۔ ابتہاج گہری نظروں سے آلین کو دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں، آلی کی طبیعت ڈاؤن ہے، دیٹس وائی۔ وہ سالار ابھی بات مکمل ہی کر رہا تھا کہ آلین نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں شاہجی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یقین جانے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی برسوں کی مانگی دعا پوری ہو، یوں جیسے بچپن سے دیکھے خواب نے تعبیر پائی ہو۔ آلین کے ایک لفظ سے چھلکتی شدت نے ابتہاج کے ساتھ سالار کو بھی شاک کر دیا تھا، مگر پہلے سالار ہی ہوش میں آیا اور اس نے آلین کی طرف دیکھ کے کہکا لگایا تھا، ہاں ہاں ہاں، لائک سیریسلی آلی، ابتہاج ڈونٹ مائنڈ، یو نو شی از این ایکٹریس۔ سالار کی بات سنتے ابتہاج کو یوں محسوس ہوا گویا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ آئی نو شی از این ایکٹریس بٹ آئی مسٹ سے شی isn't really good actress. She doesn't know how to hide her feelings. ابتہاج نے ایک لفظ آلین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار دورانی شوق سے ان کو دیکھنے لگا تھا۔ آلین کا فون رنگ کرنے لگا اور وہ ان دونوں سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سالار بھی بجھے دل کے ساتھ ابتہاج سے باتیں کرنے لگا تھا۔ سمی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جتنا میں اس سے دور جانے کی کوشش کرتی ہوں، اتنا ہی وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ میرا دل میرے دماغ کو قابو کر چکا ہے۔ میرے دل سے ایک وقت ایک ہی آواز آ رہی ہے، ابتہاج شاہ، میں کہاں جاؤں؟ میں سالار کو چیٹ نہیں کرنا چاہتی، مگر میرا دل بار بار ابتہاج کی جانب بھمکتا جا رہا ہے۔ آلین کیانی اپنے کمرے میں سائمہ ملک کے گلے لگے روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دل و دماغ کے اس جنگ میں مکمل طور پہ ہار چکی تھی۔ سائمہ ملک کچھ دیر پہلے ہی آلین کے کمرے میں آئی تھی اور اپنی نظریں پورے کمرے کی ووڈن کی طرف دوڑاتی آلین کو ڈھونڈ رہی تھی، جب اس کی نظر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی آلین پر پڑی، جو بھاگتی ہوئی آلین کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ آلین کو بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی، جو ملتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ سائمہ ملک نے آلین سے کوئی سوال نہ کیا، وہ آلین کی اداسی کا سبب جانتی تھی۔ اس نے منگنی والے دن ہی آلین کی توجہ ابتہاج کی جانب محسوس کر لی تھی، مگر اسے اپنا وہم سمجھتی نظر انداز کر گئی تھی۔ جلد ہی آلین کی ذہنی ابتر حالت نے اسے آلین کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ آلین کی کیفیت سمجھ چکی تھی، مگر سالار کا دل ٹوٹنے کا خوف اسے خاموش کیے تھا۔ آج سائمہ آلین سے ملنے اس کے گھر آئی تو اس کو روتا دیکھ کر وہ حالات کی نزاکت سمجھ چکی تھی۔ آلین نے بھی اپنے دل کی بات زبان پہ لا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ جناب من، یہ نفسیات کی مشقتیں تو ذہن نے چھوڑ دیں گی میرا، مگر یہ دکھ جو بدن کے اندر ہے، خدا کی پناہ اذیت ہے ایک تخیل کی کہ آپ کا لمس کسی اور کو میسر ہے۔ آلین کیانی، جو کہ گہری سوچ میں مبتلا تھی، موبائل کی رنگ پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ فون ہاتھ میں لیتی اس کی نظر میسج پر پڑی۔ میسج اوپن کرتے ہی خوبصورت اشارے اس کے دل کو چھو گئے تھے۔ نمبر ان نون تھا۔ آلین پر پرسوچ نظروں سے موبائل کو گھورتی رہی۔ ہو سکتا ہے، آلین سوچتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس نے جیسے فون کا کان سے لگایا تو دوسری طرف جاتی رنگ پر اس کا دل دھک دھک کرتا باہر آنے کو بےتاب تھا۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی تو آلین نے بھی کندھے اچکاتے فون رکھ دیا تھا۔ اب یہ مسلسل سلسلہ چلنے لگا تھا۔ ہر روز اس نمبر سے آلین کے پاس ایک پیغام موصول ہوتا، کبھی شاعری کی صورت میں، کبھی کسی رومانوی سطر کی صورت میں، اور ہر بار آلین کیانی کی سوچ گھنٹوں اس بھیجنے والے کی طرف پرواز کرتی رہتی۔ میں تمہارے عشق کے سرور میں مگن تم سے ایسے ملنا چاہتا ہوں کہ ہجوم کے شور میں بھی تمہارے بوسے کی آواز سنائی دے۔ آلین کیانی، جو ابھی شوٹنگ سے فارغ ہوئی تھی، میسج سین کرتے ارد گرد دیکھنے لگی، یوں جیسے وہ میسج بھیجنے والا یہیں کہیں ہو۔ آلین دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، جب کسی نے اسے پیچھے سے آ کے دبوچ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، آنے والے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کو روکا۔ یہ شخص آلین کو بلا سوچے سمجھنے کا موقع دیے اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو کور کر رکھا تھا۔ آلین کوشش کے باوجود اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی۔ گاڑی اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں پر رواں دوا تھی، جب آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے آ کے رکی تھی۔ وہ شخص گاڑی سے نکلتا پچھلی سائیڈ کا دروازہ کھولتے گاڑی میں جھکا اور آلین کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا کر
بنگلے کے اندر چلا گیا تھا۔ یہ بنگلہ خوبصورتی اور عمارت کا نمونہ تھا۔ وہ آلین کو ایک کمرے میں لے گیا اور کمرے میں لاتے ہی اس نے آلین کو دیوار سے اس کنڈیشن میں لگایا کہ آلین کا رخ دیوار کی طرف تھا جبکہ پشت اس شخص کی طرف۔ آلین کی حالت ڈر و خوف کے مارے ناقابل بیان تھی جب اسے اپنی کمر پہ اس شخص کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس شخص کی انگلیاں آلین کی کمر پر حرکت کر رہی تھیں۔ آلین کا وجود کانپنے لگا تھا مگر وہ پھر بھی بے حس و حرکت کھڑی رہی کیونکہ مقابل نے اب اس کی شرٹ کی زپ کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی تھی۔ وہ آلین کی زپ کھول رہا تھا اور اب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کی پرنا کمر پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ آلین کیانی نے دیوار پر ہاتھ رکھ اس کا سہارا لیا۔ کون ہو تم؟ آلین نے کانپتے ہوئے سوال کیا تھا جب اس شخص کی سرہر انگیز آواز آلین کے کانوں کے قریب پہنچی۔ یہ امتحاد شاہ کا کنگڈم ہے جناب من۔ یہاں اونچی آواز میں ابتہاج شاہ کسی کی نہیں سنتا مگر آپ کے جذبات سے چور سسکیاں ابتہاج شاہ سننے کو ہر لمحہ تیار ہے۔ آلین شاہ کے اندر سے خوف اور ڈر یکدم ختم ہوا اور وہ خود کو ڈھیلا چھوڑتے اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ ابتہاج شاہ کی خوبصورت نشیلی آنکھیں، اس کی دل فریب مسکراہٹ اور اس کا چمکتا روشن چہرہ، رات کی تنہائی، خوابناک ماحول، تو تنہا وجود جو ایک دوسرے پر دل ہی دل میں جان لٹانے کو تیار تھے۔ آلین کیانی اس خوابناک ماحول کے زیر اثر تھی۔ آگے بڑھتی ابتہاج کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ابتہاج کے بالوں میں چل رہے تھے۔ ابتہاج شاہ نے بھی آلین کے لبوں کا جام پینا شروع کر دیا تھا۔ ابتہاج آلین کے ہونٹوں باہم ملے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ہونٹ چومتے اور کاٹتے ایک دوسرے میں مکمل گم تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں کا سانس اکڑنے لگا تو ابتہاج آلین سے علیحدہ ہوا اور اسے باہوں میں اٹھا کر ایک صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ I love you آلین. I don't want to see you with someone else. I just can't imagine my life without you. ابتہاج کے ایک لفظ میں محبت اور جذبات کی حدت محسوس کرتی آلین نے آگے بڑھے اس کو گلے لگایا تھا۔ I love you too شاہ جی. پلیز کچھ کریں، مجھے سالار کے ساتھ نہیں رہنا۔ شاہ جی مجھے آپ سے محبت ہے، فقط آپ سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنے میں مصروف تھے۔ جب سالار دورانی یہ منظر دیکھتا ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھاتا بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سالار دورانی وہ واحد شخص تھا جو ابتہاج کے اس بنگلوں میں کسی بھی وقت آ سکتا تھا مگر آج وہ کسی کام سے آیا تھا اور روم ان لاک کرتا جیسے ہی کمرے میں پہنچا سامنے کے منظر نے اسے شاکڈ کر دیا تھا۔ محبت کے ہاتھوں میں خنجر تو دیکھو، بے وفائی کا یہ منظر تو دیکھو، پیار کی یہ دعا بن گئی بد دعا، میں جیتے جی مر گیا، بگڑتا ہے جیسے مقدر تو دیکھو، ٹوٹتا ہے کیسے دل تو دیکھو۔ سالار دورانی ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھتا واپسی کے لیے مڑا تھا۔ اس کا دل دماغ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ اس نے یہ بات خواب میں بھی تصور نہ کی تھی کہ اس کا بھائیوں جیسا دوست اور اس کی محبت دونوں سے دھوکہ دیں گے۔ سالار دورانی نے محبت کی تھی، اس نے محبت کو محرم بنانے کی کوشش کی تھی مگر اس کی محبت نے اس کی پیٹ میں چھرا کھونپا تھا۔ بے بسی، درد، تکلیف، بے یقینی کی انتہا پر تھا سالار دورانی۔ دوسری طرف ابتہاج اور آلین ایک دوسرے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں سالار کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ابتہاج ایک بار پھر آلین کے ہونٹوں پر قابض تھا۔ آلین بھی بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد ابتہاج خود ہی اس سے دور ہوا، جناب من میرے خیال سے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ابتہاج کی طرف دیکھتے آلین کو بھی ہوش آیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 11 کے ہندسے سے ہر تھی۔ آلین کیانی ابتہاج کو حق کرتی چلی گئی تھی۔ ابتہاج شاہ آلین کو گھر چھوڑنے آیا تو واپسی پر دوبارہ اس بنگلو کی طرف گاڑی کا رخ کیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر ارد گرد تصویروں پر پڑی تو ایک خوبصورت مسکراہٹ جو اس کا خاصا تھی اس کے لبوں کو چھو کے گزری تھی۔ یہ پورا کمرہ آلین کیانی کی بچپن سے لے کے اب تک کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ ابتہاج شاہ آلین کے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسے آلین کیانی بہت اچھی لگتی تھی اور اس کی والدہ کے بعد وہ واحد جن سے مخالف تھی جسے ابتہاج شاہ پسند کرتا تھا۔ ابتہاج شاہ کی پسند آہستہ آہستہ محبت پر بدلتی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ محبت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ جب آلین نے ماڈلنگ شروع کر دی، ابتہاج کے دل میں بات گوزے کی طرح لگی تھی۔ آلین کو اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مرد دیکھیں گے، یہ سوچ ابتہاج شاہ کو پاگل کرنے لگی تھی۔ اس نے آلین کی خاطر خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا لائف سٹائل بدل دیا، خود کو
مائنڈیٹ کیا، کیونکہ اس کو ماننا تھا کہ جب اس نے آئلین سے محبت کی ہے تو اسے آئلین کو نہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ آئلین جیسی تھی اسے ہر حال میں قبول تھی۔ اس نے CSS کی کیونکہ اس نے آئلین سے بچپن میں ہی سنا تھا کہ آئلین کو پولیس والے پسند ہیں، اور وہ خود بھی اس فیلڈ کو جوائن کر چکا تھا۔ اس بار وہ آئلین کو پرپوز کرنے کی نیت سے جب واپس آیا تو سالیان کی منگنی پر اس کی منگیتر کو دیکھ کر اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے ایک پرشکوہ نگاہ آئلین پر ڈالی تھی۔ آئلین اس کی محبت اور جذبات سے بچپن سے واقف تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ ابتہار شاہ نے جیسے تیسے کر کے اس پارٹی میں کچھ وقت گزارا اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب بھی اس کی آئلین سے ملاقات ہوئی، اسے ملاقات اذیت کی بھٹی میں جلاتی تھی، کیونکہ آئلین اس کے سب سے قریبی دوست سالار کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس روز گھڑ سواری کے دوران اس نے جان بوجھ کے آئلین کی نظروں میں آنے کے لیے سالار کو گرایا۔ گھر آ کے اس نے اپنا ہاتھ شیشے پہ مارا، جس ہاتھ سے اس نے سالار کو تکلیف دی تھی۔ ابتہار شاہ پچھلے کئی ماہ سے اذیت کی انتہا پر تھا۔ وہ آئلین سے محبت کرتا تھا تو اسے سالار سے بھی محبت تھی، عقیدت تھی۔ وہ سالار کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے دل کو کافی ڈپٹا، مگر جب جذبات منہ زور ہو جائیں تو لاکھ پہرے لگے ہوں وہ ہر پہرے کو توڑ دیتے ہیں، اور یہی حال ابتہاج کا تھا۔ اس نے آئلین کے نمبر پہ میسج کرنا شروع کیا تھا، اور آج اس نے آئلین کے سامنے ایک بار پھر اپنی فیلنگز عیاں کرنے کا سوچا، اور بدلے میں آئلین کے رسپانس نے اسے آئلین کا مزید دیوانہ کر دیا تھا۔ مگر پھر بھی سالار کو چیٹ کرنے، اسے تکلیف دینے کا احساس ابتہار شاہ کو شرمندہ کرنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب اسے اپنے کمرے میں کسی کے موجودگی کا احساس ہوا، اس نے جلدی سے لائٹ آن کی تو سامنے وہ برقع پہنے اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس روم میں آنے کی؟ ابتہار شاہ غصے سے بازو سے پکڑ کے بیڈ سے اٹھاتا بولا تھا۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں شاہ جی، اس لڑکی نے وار اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تم سے جب کام ہوا تو بلوا لوں گا، ابھی جاؤ یہاں سے۔ ابتہار شاہ نے رخ بدلتے جواب دیا تھا۔ آئلین کب کہاں کیوں ہے یہ بات اسے اس لڑکی کی وجہ سے پتہ چلتی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو اپنے جاسوس کے طور پر آئلین کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ ابتہار شاہ صوفے پہ بیٹھا ٹیک لگا کر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اسے بالکل پسند نہ تھی، مگر وہ اس کی کزن تھی۔ سب سے بڑی بات، وہ آئلین کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دوسری طرف وہ لڑکی کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے سر سے اسکارف اتارا اور اس کے کھلے بال اس کی پشت پر پھیلے۔ اب اس نے ابتہاج کی طرف مدہوش نظروں سے دیکھتے اسے اپنا گاؤن کے بٹن کھولنے شروع کر دیے تھے۔ ابتہاج شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی نے جیسے اپنے سارے بٹن کھول کے گاؤن خود سے الگ کیا تو وہ ایک بلاؤز اور ٹائٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا جسم نیب بڑھنا تھا۔ اس نے ابتہاج کی طرف دعوت دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ زامیہ، تمہارے جسم پر یہ جو 2 کپڑے ہیں ان کو بھی اتار کر پھینک دو۔ ابتہار شاہ کو ذرا فرق نہیں پڑنے والا۔ ابتہار شاہ نے سگریٹ سلگاتے ہونٹوں پر دبایا اور ایک سر نگاہ زامیہ پر ڈالی تھی۔ حتیٰ کہ احساس نے زامیہ کے چہرے کو لال کیا، مگر وہ خود پر قابو پاتی فیصلہ کن انداز میں بھاگتے ابتہاج کی گود میں بیٹھی اور اس کے ہونٹوں سے سگریٹ نکالی تھی۔ شاہ جی، جب ان لبوں کا جام پینے آپ کو میسر ہے تو پھر یہ سگریٹ کیوں سلگاتے ہیں؟ زامیہ شاہ جیسے ہی ابتہاج کے چہرے پر جھکی، ابتہاج نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ زامیہ شاہ، تم میری سوچوں سے زیادہ گری ہوئی لڑکی ہو۔ میں تمہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں، ابتہاج شاہ فقط اپنی بیوی کا ہوگا اور کسی کا نہیں۔ ابتہاج شاہ غصے سے کہتا اٹھا تھا۔ زامیہ شاہ اسے فریقہ نظروں سے دیکھتی ایک آخری کوشش کرتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ ابتہاج، میں آئلین کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ بدکار ہے۔ اس سے پہلے کہ زامیہ اپنی بات مکمل کرتی، ایک زوردار تھپڑ اس کی زبان کو بریک لگایا تھا اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی بے یقینی سے ابتہاج کو دیکھنے لگی تھی۔ آئلین یعنی کیا ہے یہ ابتہاج شاہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، سو نیکسٹ ٹائم اس کے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ وہ ابتہاج شاہ کی جان ہے، اور جان کے دشمنوں کی سانس کھینچنے میں ابتہاج شاہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ ابتہاج کی وارننگ دیتی انداز پر زامیہ شاہ پیر چٹکتی کمرے سے نکلی اور دروازے کے پاس پہنچتے اس نے ایک نظر ابتہاج شاہ کی پشت کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا ابتہاج شاہ، تمہاری جان کو دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تو میرا نام زامیہ شاہ نہیں۔ تمہیں ایک بار اب تک پانا میری خواہش تھی، اب تمہارے جسم کو حاصل کرنا میری ضد بن گیا ہے۔ بہت جلد تم اپنی شدت مجھ پہ وارو گے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زامیہ شاہ ایک مکروہ ہنسی ہنستی اس بنگلو سے چلی گئی تھی۔ ایک قیامت عالی کیانی کی منتظر تھی۔
سالار دورانی کے لیے ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل تھا۔ وہ اگلی صبح ابتہاج کے پولیس اسٹیشن پہنچا تھا۔ ابتہاج کی غیر موجودگی کا سنتے ہی وہ واپسی کی راہ لیتا اس کے بنگلو پہنچا تھا۔ سامنے ابتہاج شاہ سوئمنگ پول کی سائڈ پر چیئر پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ "ہے بڑی، کیسے ہو تم؟" ابتہاج شاہ اپنی کرسی سے اٹھا اور سالار کے گلے لگا تھا۔ سالار نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی دی۔ "ایک بات پوچھنے آیا تھا." سالار نے ابتہاج کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ "ہاں پوچھو۔" ابتہاج کو سالار کا لہجہ نارمل نہ لگا تھا۔ "آلین سے کیا تعلق ہے تمہارا؟" آلین کیانی جو ابتہاج سے ملنے کی نیت سے آئی تھی، سامنے ہی ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوئی اور پودوں کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ "جان ہے وہ میری۔" ابتہاج شاہ نے آلین کی موجودگی کا نوٹس لیے بغیر کہا تھا۔ سالار کے دل میں درد کی لہر اٹھی، مگر وہ خود پہ قابو پاتا بولا، "دھوکہ کیوں دیا؟" سالار کے لہجے کا درد و شکستگی آلین نے بھی محسوس کی تھی۔ "دھوکہ نہیں دیا، وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ میں نے فقط محبت کی ہے اور کچھ نہیں۔ محبت حاصل ہوتی ہے، بس یہ سوچ کر صبر کر لیا میں نے۔" ابتہاج نے بھی دل کی بات زبان پہ لاتے ایک نظر سالار کی طرف دیکھا تھا۔ سالار دورانی وہاں سے چلا گیا۔ ابتہاج شاہ اسے دیکھتا کندھے اچکاتا پودے کی اوٹ میں کھڑی آلین کی طرف بڑھا۔ اس نے آلین کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر لیا۔ آلین کا سارا دھیان سالار کی طرف تھا۔ وہ ابتہاج کی طرف متوجہ نہ ہو سکی، مگر اپنی کمر پر انگتے ہاتھ محسوس کرتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، جسے وہ سنجیدگی کے لباتے میں چھپا چکی تھی۔ "محبت لاحاصل ہے، اتنا آسان ہے مجھ سے دستبردار ہونا؟" آلین کیانی نے ابتہاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ "نہیں، اتنا آسان تو کچھ نہیں ہے۔ اذیت کی انتہا ہے کہ تاعمر تمہارے جام سے سرخ شراب کا ایک جرعہ بھی میرا نصیب نہیں بن سکے گا۔ میرے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ نہیں ہو سکے گا، تمہارے ہونٹ میرے لبوں کا ذائقہ نہیں بن سکیں گے۔" ابتہاج شاہ کی جذبات سے چور آواز آلین کے دل کو سکون دینے لگی تھی۔ "چلے پھر اذیت کو کم کر دیتے ہیں۔" یہ کہتے ہی آلین کیانی ابتہاج کے چہرے پر جھکی اور اس کے گال پہ اپنا ہاتھ رکھ کے ابتہاج کے لبوں کو چوسنے لگی تھی۔ ابتہاج بھی آلین کی پیش قدمی پہ خوش ہوتا اس کو باہوں میں بھر چکا تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے میں مگن، ایک دوسرے کے جسم کو جا بجا چوم رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ ان کا یہ عمل جلد ہی ان کا گناہ بننے والا ہے۔ سالار دورانی بڑی خاموشی سے آلین سے منگنی توڑنے کے بعد ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ محبت ہار گیا تھا، محبت کی خاطر خود رستے سے ہٹ گیا تھا۔ یہ منظر دورانی ہاؤس کے لان کا ہے۔ چاروں طرف سے لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سالار دورانی اپنے روم کی کھڑکی سے لان کے مناظر دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی بیٹی انور دورانی تمام ارینجمنٹس دیکھ رہی تھی۔ سالار دورانی آج پھر ماضی کی تلخ یادوں میں کھویا ہوا تھا، جب اسے کسی نے پیچھے سے ہگ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ آلین کیانی ہے، مگر اسے نظر انداز کرتا وہ یوں ہی لان کا منظر دیکھتا رہا۔ "I really missed you, my hubby." آلین کی سریلی آواز نے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ سالار دورانی نے اپنی عزیز جان بیوی کی طرف دیکھا، جو کہ بلیک ساڑی میں بالوں کو کرل کیے ہیوی میک اپ میں خوبصورت ابصرہ لگ رہی تھی۔ سالار دورانی اس کو دیکھتے ہی بہکنے لگا، اور اب بھی یہی ہوا تھا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا آلین کی پریشانی پر محبت سے بوسہ دیتا کمرے سے جانے لگا، جب آلین نے اس کا ہاتھ تھامتے روکا تھا۔ "کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی کیا ناراضگی ہے مجھ سے؟" آلین نے سالار کی طرف دیکھتے سوال کیا تھا۔ "نیچے میری بیٹی نے اپنی برتھ ڈے کی ارینجمنٹس کی ہیں، بس وہی دیکھنے جا رہا۔ آج رات 12 بجے سے انود کا برتھ ڈے شروع ہو چکا تھا، جسے ہمیشہ کی طرح سالار دورانی بڑی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرنے والا تھا۔ سالار مجھ سے خفا کیوں ہے؟ آلین نے آگے بڑھتے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ "تمہیں فرق پڑتا ہے میری ناراضگی سے؟" سالار دورانی نے الٹا سوال کیا تھا۔ اور اوبویسلی فرق پڑتا ہے، تبھی تو پوچھ رہی ہوں۔ آلین نے بھی ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا تھا۔ اب تک ابتہاج شاہ کی باتوں پر پھر سے سٹریس لیا۔ آپ نے ابتہاج شاہ کی باتوں پر پھر سے سٹریس لیا۔ "آلی، کیا وہ شخص اتنا اہم ہے کہ آپ اسے اپنے ذہن پہ سوار کر لیتی ہو؟" سالار دورانی نے آلین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آلین اس کی بات پر خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ سالار دورانی ایک گہری سانس خارج کرتا آلین کو کندھوں سے تھامے بولا تھا، "آلی، ایک بات کا جواب دو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا ابتہاج سے؟" سالار دورانی نے آج پہلی بار آلین سے سوال کیا تھا۔ "ابتہاج سے۔" آلین نے بھی بنا توقف کے جواب دیا تھا۔ "تو پھر میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کہاں جاؤں، کیا ہوگا میرا؟" سالار دورانی نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ "ابتہاج شاہ میرا ماضی تھا، جسے میں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکی، اور آپ میرا حال ہے، جو مجھے اس ماضی سے نکالنے کے لیے میرا بہترین انتخاب ہے۔" سالار شاہ حیرت سے آلین کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ خوبصورت انکشاف سالار دورانی کے ڈوبتے دل کو سہارا دینے کے لیے کافی تھا۔
आलीन सालार का हाथ थामे कमरे से बाहर निकली थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो सीढ़ियाँ उतरती, हॉल से होती लॉन में पहुंची थी। सालार दुरानी तो उसकी पैरवी ही करता रहता था। आलीन क्यानी ने सालार का हाथ छोड़ा और साउंड सिस्टम ऑन किया। अब वो सालार दुरानी की तरफ कदम उठाती उसके पास पहुंची और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे सालार ने फ़ौरन थाम लिया था। आलीन मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से उसके दूसरे हाथ को थामे, दूसरे हाथ को उसके कंधों पर रख के म्यूज़िक की साउंड पर आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगी। सालार दुरानी ने अपना हाथ आलीन की कमर में डाला और उसके साथ झूमने लगा। दोनों का ध्यान बैकग्राउंड के म्यूज़िक की तरफ था। आलीन डांस करती सालार से थोड़ी दूर हुई जब सालार ने उसके दोनों बाजुओं से उसे थामे उसे अपने करीब किया था। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूसरे से जुड़े हैं। एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून बाहों में, तेरी बाहों में जन्नत जैसी एक राहत है। सालार दुरानी ने अपनी पुश्त पे हाथ रख के दूसरे हाथ को ऊपर ले जाता आलीन को गोल घुमाने लगा। क्यों सबसे जुदा, क्यों सबसे अलग अंदाज तेरे लगते, बेसाख्ता हम साए से तेरे हर शाम लिपटते हैं। हर वक्त मेरा कुर्बत में तेरी गुजरे तो इबादत है। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। आलीन जैसे ही डांस करती रुकी, सालार उसे खींचते उसे अपने करीब कर लिया और उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू का हसार बनाया। तुम्हारी बाहों में झूमना बेहतरीन रक्स और तुम्हारा हसार दुनिया का सबसे खूबसूरत दायरा है सालार। आलीन क्यानी मदहोशी से सालार को बोलती, उसके कानों पर बाइट करती। जब सालार दुरानी उसकी बात पर मुस्कुराता, उसे अपनी बाहों में उठाए कमरे की तरफ बढ़ाता। आलीन ने भी अपनी बाहों से उसके गर्दन के गिर्द हसार कायम किया था। सालार यूं ही आलीन को उठाए कमरे का दरवाज़ा टांग की मदद से खोलता, अंदर दाखिल हुआ और टांग से ही दरवाज़ा बंद करता आलीन को बेड पर बिठाता है। आज का दिन उनकी मोहब्बत का दिन था। आज के दिन आलीन क्यानी दिल से सालार के साथ रिश्ते को अपनी ख्वाहिश से कंज्यूम करने वाली थी। सालार आलीन के कदमों पर बैठा था, उसके दोनों हाथ थामे गंभीर लहजे में बोला था, एक मर्द के दिलो दिमाग को उसकी पसंदीदा औरत के सिवा कोई चीज़ सुकून नहीं दे सकती आलीन। मेरा सुकून तुम हो आलीन दुरानी, खुदा की कसम, एक बार अगर इब्तिहार शाह हमारे बीच आया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आलीन ने आगे बढ़ते हुए सालार के लबों पर अपने लब रखे और उस पर अपनी शिद्दत लुटाने लगी। यूं ही सालार के लबों को चूमती वो उसकी शर्ट के बटन उस अंदाज में खोलती है कि सारे बटन टूटकर नीचे गिर गए। आलीन ने सालार के भरना सीने पे हाथ रखा और प्यासी नज़रों से उसके सीने को देखती रही और अब उसके सीने पर अपने लब रखे जा बेजा बोसे देने लगी। आलीन के हर अमल में इतनी शिद्दत थी गोया वो कितने अरसे सालार के लम्स को तरसती हो जो आज उसे मुयस्सर था। आलीन सालार का हाथ थामे कमरे से बाहर निकली। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो अगली सुबह सालार की आंख खुली तो उसको अपने सीने पर सर रखे सोई आलीन को देखकर एक इत्मीनान हुआ था। वो मुस्कुराती नज़रों से आलीन के दिलकश चेहरे को देखता रहा। उसे आलीन से मोहब्बत नहीं, इश्क था। लोग उसे जन मुरीद कहते थे। जिस तरह वो शोबिस की दुनिया में आलीन के आगे पीछे फिरता था, उसे प्रोटेक्ट करता था, जबकि दूसरी तरफ उसके ख़ानदान वाले उसे बेगैरत मर्द कहा करते थे, क्योंकि वो अपनी बीवी को इसके आशिक के साथ देखकर भी उफना तक ना करता था। सालार के ख़ानदान में आलीन अगर बदकार औरत थी तो सालार को वो लोग बेगैरत मर्द कहते थे। सालार दुरानी किसी की बात को खातिर में ना लाता। वो आलीन से मोहब्बत नहीं, इश्क करता था। उसे आलीन हर हाल में कबूल थी। एक आशिक अपने महबूब को उसकी खामियों सफ़ेद कबूल करता है। आजकल के दौर में हमें परफेक्ट पार्टनर्स चाहिए, जबकि सालार दुरानी को अपनी इनपरफेक्ट बीवी हर खूबी हर खामी सफ़ेद कबूल थी, क्योंकि यही वो औरत थी जो उसके दिल को पसंद थी और मर्द के दिलो दिमाग को उसकी मनपसंद पसंद औरत के सिवा कोई चीज़ सुकून नहीं देती। ये बात सालार दुरानी से बेहतर कोई नहीं जानता था। सालार दुरानी की नज़रों की तपिश महसूस करते आलीन की आंखें खुली तो ख़ुद को उसकी बाहों में देख के वो मुस्कुराने लगी। गुड मॉर्निंग हबी, आलीन ने सालार की गाल पे बोसा दिया था। गुड मॉर्निंग माय हार्ट केक, सालार ने आलीन की पेशानी पे बोसा दिया था। आलीन, मुझे आज बहुत सुकून की नींद आई है। सालार ने आलीन की थोड़ी पर लब रखे थे। और वो क्यों? नींद तो आलीन को भी सुकून की आई थी, मगर बगैर किसी सुकून आवर अद्वयात के।
مگر پھر بھی وہ سالار سے پوچھنے لگی۔ سالار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ آج میرے پہلو میں سوئی عورت وقت میری بیوی تھی، جبکہ آج سے پہلے وہ بیوی ہونے سے پہلے کسی کی محبوبہ تھی۔ آلین، تم شادی کے بعد ہمیشہ فیئر رہی ہو۔ تم نے جھوٹی فیلنگز اور پیار کا ڈرامہ کر کے مجھے ٹریپ نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی جو میں نے ابتہاج کو ہمارے بیچ برداشت کرتا رہا۔ مگر کل رات تمہارے اظہار کے بعد اب کی بار میں ابتہاج کو ہمارے رشتے کے بیچ برداشت نہیں کروں گا آلین۔ اگر ایسا ہوا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آلین سالار کے لہجے میں شدت اور وارننگ محسوس کر چکی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اب اس کی ایک بھی غلطی سے اسے سالار سے دور کر سکتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی سالار کے سینے پر سر رکھ کے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ آلین شاور لے کر جیسے ہی کمرے میں آئی، اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ وہ بیزاری سے شکلیں بناتی کال اٹھانے کے لیے موبائل کی طرف لپکی، جب اسکرین پر خاکی وردی میں ملبوس مرزا جاوید کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اس کی ساری جھنجھلاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ وہ سالار درانی نے اس کو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے غور سے دیکھا۔ وہ جان چکا تھا یہ کال کس کی ہے۔ اسے آج تک مرزا جاوید اور آلین کے رشتے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاید ان دونوں میں انسانیت کا رشتہ تھا جو ہر کسی کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہیلو مائی لٹل بوائے، آلین نے کھلکھلاتے ہوئے جاوید کو چڑھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جاوید اس کے لٹل بوائے کہنے پر بہت چڑھتا ہے، جبکہ دوسری طرف جاوید نے حسب توقع چڑھ چکا تھا، مگر اس کی چڑچڑاہٹ آلین کی خوش ہنسی سن کر خوشگوار حیرت میں بدل گئی تھی۔ آنی، اتنے سال بعد آپ کی کھلکھلاہٹ سنی ہے، دکھاوے سے پاک کھڑی اور خالص ہنسی۔ بہت سکون ملا مجھے۔ خیر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ درانی ہاؤس میں ہونے والے فنکشن پہ مجھے کیوں نہیں انوائٹ کیا گیا؟ جاوید ایموشنل ہوتے ساتھ ہی بات بدلی تھی۔ ہاں، لائک سیریسلی جاوید، تمہیں بھی اب غیروں کی طرح انوائٹ کرنا پڑے گا۔ تمہاری باربی ڈال کا ایونٹ ہے، تمہارا ہونا ضروری ہے جاوید۔ علی نے نروٹھے پہن سے کہتے سالار کے قریب جاتے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے جھٹکا، جو اسے بات گاؤن میں دیکھتے ہی بہکنے لگا تھا۔ سالار نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور کان سے لگائے بولا، سنو میجر، 28 سال کے میچور مرد ہو تم، اور تمہیں اتنا بھی شرم نہیں کہ صبح صبح اتنی خوبصورت لڑکی کو کال کرو، عورت کو کال کرو، جبکہ وہ اپنے ایک عدد ہینڈسم شوہر رکھتی ہو۔ سالار کی آواز سنتے ہی جاوید نے فون کان سے ہٹایا اور پھر سچویشن کو سمجھتے ایک جاندار کہکہا لگایا تھا۔ ہاں، سیریسلی ماموں، پہلی بات آپ کی خوبصورت ڈیٹنگ شیڈنگ کی وجہ سے ہی ہے۔ دوسری بات، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ۔ اگر آپ انود کی شادی کر کے نواسی کا سوچیں، جبکہ آپ تو کچھ اور ہی چکروں میں ہیں۔ ساوی کی زومانی بات سن کر سالار دان پیستا رہ گیا تھا۔ مرد کبھی نہیں بوڑھا ہوتا میجر، اوکے؟ اب ہمیں تھوڑی پرائیویسی چاہیے، گڈ بائے۔ سالار نے کہتے فون سوئچ آف کیا اور آلین کی طرف دیکھا بڑھا، جو کہ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سالار نے آلین سے استفسار کیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم زاوی کے سامنے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ سالار، یو نو نا، وہ ہمارا بچہ ہے، آلین نے سالار کو دیکھتے کہا تھا۔ سیریسلی آلین، وہ بچہ اب ایک بھرپور بے شرم مرد بن چکا ہے، اس لیے اس کو بچہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ بل میں نے نارمل وے میں بات کی تھی، مگر وہ اوور ہو گیا ہے۔ سالار نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ ہاں، جیسے میں تو جانتی نہیں اسے بھی، آپ کو بھی یاد ہے نیو یارک میں آپ اس کی ہیلپ میں ہی میرے لیے ڈیٹ پلان کرتے تھے۔ آپ اس کی ہیلپ سے ہی میرے لیے ڈیٹ پلان کرتے تھے، علی نے سالار کو کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا تھا، جس پہ سالار مسکراتا ہوا بویا ہوا تھا۔ ہاں زاوی، وہ واحد انسان ہے جس نے پھر سے دوستی جیسے رشتے پہ یقین کروایا، وہ یقین جو ابتہاج نے توڑ دیا تھا۔ سالار یہ کہتا اداسی سے کھڑکی کی طرف مڑا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ علی، اس کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ سالار نے بغیر پیچھے مڑے جواب دیا تھا۔ تم ابتہاج سے محبت کرتے تھے نا؟ علی نے بمشکل اپنا سوال مکمل کیا تھا۔ ہاں علی، یہ سچ ہے، میں تم اب تک ایک ہی شخص سے بے تحاشا محبت کرتے رہے ہیں، مگر ہماری محبت کی نوعیت الگ ہے۔ سالار درانی شاید تم سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر شدید افسوس ہوتا ہے، مگر اب میں بے بس ہوں، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سالار کے دل میں ایک چبھن تھی جو اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ علی نے آگے بڑھتے اسے پیچھے سے ہگ کیا تھا، جب سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سالار کی نظر علیم کے ہونٹوں کے تل پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے تل پر اپنی زبان پھیری۔ علیم نے اپنے لب کھولے سالار کے ہونٹ قید کر لیا اور ایک
دونوں ایک دوسرے کو چومتے رہے۔ جب سالار کی نظر آلین کے شولڈر سے گاؤن گھسایا اور اس کے شولڈر پر بنے تل کو چومنے لگا، آلین نے سالار کو باہوں میں بھر لیا اور وہ دونوں پھر ایک دوسرے میں گم محبت اور شدت نچھاور کرنے لگے۔ رات کے 8 بجے دورانی ہاؤس کے لان میں رنگ و بو کا سما تھا۔ انٹرنس پر کئی گارڈز متعین تھے۔ لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پورے لان میں وائٹ اور ریڈ ہارٹ شیپ بیلونز لگائے گئے تھے۔ لان کے دوسری طرف سائڈ پہ سوئمنگ پول تھا جہاں ینگ پارٹیز اور شوبز انڈسٹری کے ینگ سٹارز کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا۔ لان کے بیچوں بیچ ایک بڑا پنک کریمی کیک سیٹ کیا گیا تھا۔ تمام مہمانوں نے تھیم کے مطابق بلیک ڈریسنگ کی تھی۔ آج انوت دورانی کا برتھ ڈے تھا۔ سالار اس دن کو یادگار بناتا تھا۔ ابھی بھی وہ آلین کے ساتھ کھڑا انٹرنس پر لوگوں کا ویلکم کر رہا تھا جب خوشبوئیں بکھیرتا وہ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، سیاہی بوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بائیں ہاتھ میں امپورٹڈ گھڑی پہنے انٹر ہوا تھا۔ ایک دم سب کی نگاہوں کا مرکز بن چکا تھا جبکہ آلین اس کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ میجر زاویک مسکراتا ہوا سالار کے گلے لگا مگر دھیان اس کا آلی ہی کی طرف تھا۔